पर्ल हार्बर एक अमेरिका का नेवी बेस है जो 1899 में बनाया गया। 1941 का सन है। वर्ल्ड वॉर II यूरोप और एशिया में 2 साल से जारी है। अब तक वर्ल्ड वॉर II की लड़ाई फ्रांस, बर्तानिया, चीन और रूस का ग्रुप जिसका नाम था दी एलाइज और अगेंस्ट में जर्मनी, इटली और जापान जिनका नाम था दी एक्सिस। बहुत सी वजूहात की वजह से जापान, जर्मनी और इटली को अमेरिका से खौफ था। इन वजूहात में से 3 सबसे बड़े वजह ये थे। सियासी ताकत, क्योंकि अमेरिका के पास सन 1900 से लेके मुकम्मल तौर से इंडस्ट्रियलाइज्ड मईशत थी। अमेरिका बिग 3 ताकतों का एक मुल्क था, फ्रांस और बर्तानिया के साथ। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो पहली वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, उसमें भी अमेरिका ने पूरा हिस्सा लिया था और उसे दावत मिली थी लीग ऑफ नेशंस में शिरकत के लिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ज़मीनें, अमेरिका ज़मीन के हिसाब से भी बहुत बड़ा था। बहुत सारी ज़मीनों के फ़ायदे हैं कि ज़्यादा रिसोर्सेस और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। अमेरिका के पास 28 गुना ज़्यादा ज़मीनें थी जर्मनी के मुकाबले में, 26 गुना ज़्यादा जापान से और 33 गुना ज़्यादा इटली से। आबादी, अमेरिका के पास तकरीबन 2 गुना ज़्यादा आबादी थी जर्मनी से और जापान से और 3 गुना ज़्यादा इटली से। बड़ी आबादी का फ़ायदा है कि ज़्यादा बड़ी फ़ौज मुमकिन है और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों की ज़्यादा तादाद। बड़ी ज़मीन, बड़ी आवामी तादाद और सियासी और माशी ताकत की वजह से जर्मनी, इटली और जापान अमेरिका की जंगी ताकत से डरते थे। दिसंबर 7, 1941, इतवार के दिन अमेरिका हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक अमेरिका होगा उस दिन से पहले जो कि आइसोलेशनिस्ट था, यानी कि वो दूसरे मुल्कों की लड़ाइयों के बीच में नहीं पड़ता था। और उस दिन के बाद पर्ल हार्बर की जलती हुई राख में से एक इंटरनेशनलिस्ट अमेरिका उठा। सुबह के 7:48 पे छुट्टी का दिन है। शायद लोग सो रहे हैं, लेकिन हवाई के करीब शुमाली खामोश पानी में जापान की बहरिया के 353 जहाज़ ने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर से परवाज़ किया और पर्ल हार्बर पे 2 हिस्सों में हमला किया। पहले हमले में जहाज़ ओआहू के मगरबी हिस्से के ऊपर से उड़ के गए और दूसरे हमले में जहाज़ ओआहू के मशरिकी हिस्से के ऊपर से गए। जापान ने अभी तक अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया था और वो अमेरिका के साथ उस दिन तक अमन की बातें बना रहा था। ऐसे कैसे, ऐसे क्यों? इसकी वजह यह है कि जापान अमेरिका को धोखा देना चाहता था। जापान चाहता था कि अमेरिका को कुछ नहीं पता चले कि वो हमला करने वाला है। जापान अमेरिका के बहरिया का खात्मा चाहता था और चाहता था कि खुद के हमलावारी फौजियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। मेन हमला जो सुबह के 7:48 पे हुआ, उससे पहले जापान ने चेक किया था कि अमेरिका कितने पानी में है। रात के 3:42 बजे मेन हमले से 4 घंटे पहले अमेरिकन शिप कॉन्डोर को एक जापानी सबमरीन का पेरिस्कोप नजर आया। अब इससे सवाल उठता है कि उसी वक्त पर्ल हार्बर के पूरे बेस में फुल अलर्ट की अलार्म क्यों नहीं बज गई। जापान और अमेरिका के बीच पिछले आइसोलेटेड वाक़ियात हो चुके थे, तो अमेरिका की फ़ौज समझी कि ये एक और मामूली सा आइसोलेटेड वाक़िया है और उसकी फ़ौज को कुछ नहीं पता था कि 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भर के बमबार और लड़ाकी तैयारे पूरे जोश से हमला करने वाले थे। जैसे ही जापान के तैयारे पर्ल हार्बर के करीब पहुंचे, अमेरिकी फौजियों ने उन्हें ओपाना पॉइंट के रेडार पे देख लिया, लेकिन उस रेडार का ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्मिट ए टायलर ने रेडार पे देख के कहा कि ये तो हमारे 6 B-17 बमबार जहाज़ हैं जो कैलिफोर्निया से आज आने वाले थे। जापान ने पर्ल हार्बर पे 90 मिनट्स तक लगातार हमला किया। कुछ जापानी ऑफिसर्स जैसे कैप्टन मित्सुओ फुशिदा ने फौरन एक तीसरे हमले की वकालत की, जिसके जाने पर्ल हार्बर की पेट्रोल और टॉर्पीडो गोदाम, मेंटेनेंस और ड्राई डॉक इमारतें को निशाना बनाना चाहता था। वाइस एडमिरल नागोमो ने इनकार किया
کیونکہ جاپان کے حملہ واروں پر جان کا خطرہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ اب امریکی فوج ہوشیار ہو چکی تھی۔ 6 جاپانی ایئرکرافٹ کیریئرز کا پیٹرول بھی بہت کم رہ گیا تھا، اور تیسرے حملے میں شرکت کرنے والے طیاروں کو واپسی میں رات میں ایئرکرافٹ کیریئرز پہ لینڈ کرنا پڑتا، جو کہ زیادہ خطرناک لینڈنگ سمجھی جاتی ہے۔ امریکی ایڈمرل چیسٹر ڈبلیو نمٹس، جو پرل ہاربر کے حملے کے بعد امریکہ کے پیسیفک فلیٹ کے کمانڈر ان چیف بنے، انہوں نے کہا کہ اگر تیسرا حملہ ہوتا تو ورلڈ وار 2 پورے 2 سال سے اور لمبی ہو جاتی۔ لیکن آخر جاپان نے ایسا حملہ کیوں کیا؟ تھوڑا تاریخ کو ریوائنڈ کرتے ہیں۔ امریکہ نے جاپان کو جہاز کے پارٹس، مشین ٹولز اور جہاز کا پیٹرول بیچنا بند کر دیا تھا 1940 میں، تاکہ جاپان مجبور ہو کہ چین سے خود اپنی فوج واپس بلا لے، اور تاکہ اس کی فوج نئے ملکوں پر حملہ نہ کرے۔ فوج کو چین سے واپس بلانا ایک بہت بڑی شرمندگی کی بات ہو جاتی۔ جاپان نے اپنا توجہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ریسورسز کی طرف گھمایا، لاؤس، کیمبوڈیا، ویتنام اور چین کا جنوبی حصہ، اور تیل اسے چاہیے تھا انڈونیشیا کا۔ لیکن امریکہ کے 32nd صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ، جس کو FDR کہا جاتا ہے، نے جاپان کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ امریکہ خود ان جگہوں کی دفاع کرے گا اگر جاپان نے ایشیا میں ایک اور جگہ پہ حملہ کیا۔ جاپان خیال رکھتے ہوئے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ہونی ہی ہونی ہے، پرل ہاربر پر حملے کی تیاری 1941 کے آغاز میں شروع کی۔ ڈیسائسو بیٹل نظریے پہ عمل کرتے ہوئے، جس کے معنی ہیں کہ ایک ایسا حملہ جو کہ دشمن کو پورا ختم کر دے۔ حملے کو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا اور اسے آپریشن زی کہا گیا تیاری کے وقت، اور آپریشن AI تیاریوں کے بعد جاپان نے اپنی فوج چین سے کھینچنے سے اور تیل کی خریداری امریکہ سے واپس شروع کرنے کے بجائے امریکہ پہ حملے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ ہیرو ہیٹو نے 1 دسمبر کو حملے کی اجازت دی اور جاپان کی تقدیر بدل دی۔ پرل ہاربر کے علاوہ جاپان نے حملے کیے امریکہ کے گوام، فلپینز، ویک آئلینڈ اور مڈ وے پہ، اور برٹن کے سنگاپور، ہانگ کانگ اور ملیشیا پہ۔ پرل ہاربر کو ملا کے 8 جگہوں پر حملے، کیونکہ جاپان کے پاس تیل تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور اسے یورپی اور امریکی جگہوں پر قبضہ کرنا تھا نیچرل ریسورسز کے لیے۔ جاپان چاہتا تھا کہ وہ امریکی بحریہ کو ختم کر دے تاکہ امریکہ جاپان کو اور زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے روک نہ سکے۔ اگر جاپان امریکہ کی بحریہ کو تباہ کرنا چاہتا تھا تو یہ حملہ ناکام کیوں ہوا؟ جاپان نے بہت بڑی غلطیاں کی۔ اس نے بحریہ ریپیئر یارڈز، پیٹرول سٹوریج ٹینکس، سب مرین کا بیس اور پرانی ہیڈ کوارٹرز کی عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ امریکہ کے ایئرکرافٹ کیریئرز کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ بحریہ ریپیئر یارڈز اور پیٹرول سٹوریج ٹینکس کی بچت کی وجہ سے پرل ہاربر امریکی بحریہ کو اپنا لاجسٹیکل سپورٹ جاری رکھ سکا، جو کہ ڈولٹل ریڈ اور کورل سی اور مڈ وے کی جنگ میں کام آیا۔ امریکی سب مرینوں نے جاپانی بیرل شپس تباہ کر دیے۔ جاپان نے خوب ساری بیرل شپس بنائی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ بیرل شپ سے فیصلہ ہوگا ورلڈ وار 2 میں، اور جب امریکی سب مرینوں نے جاپانی بیرل شپس کو تباہ کر دیا تو جاپان اپنی سویلین شپس کو بھی محفوظ نہیں رکھ پایا، اور اس کی وجہ سے جاپان کی معیشت برباد ہو گئی۔ 1942 کے آخری تک جاپان کی را مٹیریل اور تیل کے امپورٹس کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا۔ را مٹیریلز آدھے تعداد میں جاپان تک پہنچ رہے تھے، صرف 1 کروڑ ٹنز، اور تیل بالکل نہیں۔ اور ہیڈ کوارٹرز کی عمارت کی بچاؤ کا فائدہ امریکہ کو یہ ہوا کہ اس کے تہہ خانے میں کرپٹ اینالیٹک یونٹ تھا جو جاپان کے ٹاپ سیکرٹ میسیجز پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ کی کامیابی ہوئی جب امریکہ نے چھپ کر جاپان پہ حملہ کیا مڈ وے کے قریب، اور امریکی سب مرینز کو بھی فائدہ ہوا۔ حملے کا اعلان وائٹ ہاؤس نے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کیا، صبح کے 8:52 ہوائی کے وقت۔ اس وقت واشنگٹن میں دوپہر ہو چکی تھی۔
8 منٹ کے بعد CBS ریڈیو نے عوام کو بتایا اور ملک کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ پرل ہاربر میں کیا ہوا ہے۔ FDR نے سینیٹرز اور ہاؤس ریپرزینٹیٹیوز کے سامنے ایک جوشیلا تقریر دی۔ یہ تقریر امریکہ کے لیے یادگار بن گئی، جس کا نام ہے دی انفیمی اسپیچ، جس میں FDR نے ڈیکلریشن آف وار کی درخواست کی۔ سینیٹرز اور ہاؤس ریپرزینٹیٹیوز نے 1 گھنٹے کے اندر اس درخواست کو پورا کیا، اور پھر امریکہ پوری طاقت سے دوسری ورلڈ وار میں شامل ہو گیا، جہاں اسے برطانیہ، فرانس اور دیگر ایلائز کو کامیابی ملی 4 سال کے بعد۔ پرل ہاربر میں ریپیئر کا کام فوراً شروع ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے 21 شپس جن کو حملے سے نقصان پہنچا تھا، ان میں سے 18 شپس ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے سے پہلے امریکی بحریہ میں واپس شامل ہو گئی۔ صرف زیر آب امریکہ نے 20,000 گھنٹے ریپیئر کے کام میں لگائے۔ ایک جملہ ہے جو اکثر ایڈمرل یاماموٹو سے جوڑا جاتا ہے: مجھے لگتا ہے کہ ہم نے صرف ایک سوتے ہوئے سانپ کو جگایا ہے۔ یہ جملہ ایک 1970 کی فلم میں تھا، اور اسی طرح کے جملے 2001 فلم پرل ہاربر اور 2019 کی فلم مڈ وے میں موجود ہیں، لیکن نہ کوئی ثبوت اور نہ کوئی گواہ ہے کہ یاماموٹو نے یہ جملہ کہا تھا۔ لیکن امریکہ پر حملہ کرنے کی اہمیت برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے پتہ چلتی ہے۔ چرچل نے کہا: میں سونے چلا گیا اور آرام دہ نیند سوئی، کیونکہ چرچل کو پتا تھا کہ امریکہ اور اس کی 18 لاکھ کی فوج اب ورلڈ وار 2 میں داخل ہوگی اور برطانیہ کو بچانے آ رہی ہے۔ 60 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے امریکہ کی فوج کے لیے والنٹیئر کیا، اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ کو زبردستی بھرتی کیا گیا۔ امریکہ نے اپنی معیشی طاقت، فوج کی تعداد اور فیکٹریوں کی تعداد کو استعمال کرتے ہوئے ایک وقت میں 3 طرف سے حملہ کیا۔ جاپان سے لڑائی کی پیسفک اوشن میں، اور جرمنی اور اٹلی سے لڑائی کی یورپ اور شمالی افریقہ میں۔ اگست 1945 میں جاپان نے ہار مان لی اور سپٹمبر 2 کو سرنڈر پہ دستخط کیا۔ امریکہ نے جاپان پہ قبضہ رکھا اور ملک چلایا 1952 تک۔ امریکہ نے جاپان کے بادشاہ کو زبردستی بلوایا کہ وہ کبھی بھی انسان کے بدن میں ایک خدا نہیں تھا، جبکہ ایسی باتیں سرنڈر سے پہلے بادشاہ کرتا تھا۔ اس کا درجہ بھی گھٹایا گیا شاہی حکمران سے صرف آئینی بادشاہ۔ ورلڈ وار 2 کے بعد ٹوکیو ٹرائل میں پرل ہاربر کا حملہ ایک وار کرائم اقرار کیا گیا، اور امریکہ کی پہچان ایک سپر پاور ملک کی طرح ہوئی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے نیچے آپ لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اور کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں تاکہ انہیں بھی پرل ہاربر کی تاریخ پتہ چلے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب اور گھنٹی پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری اگلی ویڈیو کا پتہ چلے۔